الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک سن 1442 ہجری کا پہلا جمعہ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صحیح معنی اس کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. جس طرح کوئی اپنے محبوب اور پیارے کو کوئی تحفہ اور انعام دیتا ہے، اہل ایمان کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا تحفہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور یہ ہے اہل ایمان کے لیے. دیکھو بہت ساری قرآن شریف کی آیات میں آپ کو
یا ایھا الناس کے الفاظ ملتے ہیں جو سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یا ایھا الانسان کے الفاظ آئیں گے جو تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ لیکن یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اور جو اس کا تذکرہ اور اس کے روزے کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو وہاں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والو، خاص ایمان والوں کے لیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے رمضان المبارک کا یہ جو اللہ کا انعام ہے یا اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اس کی برکات سے فائدہ بھی ایمان والا اٹھا سکے گا۔ روزے کا تعلق انسان کی جسمانی طاقت کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سارے ہٹے کٹے صحت مند نوجوان آپ دیکھیں گے بازاروں میں آپ کو کھاتے پیتے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت سارے ایسے کمزور، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو تکلیفیں ہیں، وہ ہر حال میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، انسان کی جسمانی قوت اور طاقت کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جس طرح کہ پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ اللہ روزوں کو آپ نے فرض کیا، سارا دن ایک مہینہ پورا انسان بھوکا رہے گا، اہل ایمان سارا دن کچھ نہیں کھائیں گے، کچھ نہیں پئیں گے۔ مولا کیا تیری کوئی بادشاہی کے اندر کھانے پینے کی کمی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ پھر یہ سارا فرمایا اس لیے من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بھی اللہ نے اسی آیت مبارکہ کے اندر سمجھا دیا کہ روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے کہ انسان سارا دن ان حلال چیزوں سے بھی بچے جو حلال ہیں انسان کے لیے۔ کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، اور فرمایا میاں بیوی کے تعلقات بھی حلال ہیں، لیکن اللہ پاک نے روزے کی حالت کے اندر ان حلال چیزوں سے بھی روک دیا تاکہ انسان کی ایک پریکٹس ہو جائے، انسان کی ایکسرسائز ہو جائے، اہل ایمان اس چیز کی کوشش ہو جائے، اہل ایمان اس چیز کی جہد کر لیں کہ ہم جب کھانے اور پینے سے جو حلال ہیں ان سے اللہ نے ہمیں کچھ وقت کے لیے روک کر یہ ہماری ایکسرسائز کروائی ہے کہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچ جاؤ۔ لیکن یہ سمجھ لو بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حلال چیزوں سے تو وہ رک جاتے ہیں، کھانا پینا حلال ہے اس سے رک گئے، لیکن جھوٹ بولنا حرام ہے اس کو نہیں چھوڑا، غیبت کرنا حرام ہے اس کو نہیں چھوڑا، چغلی کرنا حرام ہے اس کو نہیں چھوڑا، کسی کے ساتھ کینہ اور بغض رکھنا حرام ہے اس کو نہیں چھوڑا، غلط ناپ تول کرنا حرام ہے اس کو نہیں چھوڑا، سود کھانا حرام ہے اس کو نہیں چھوڑا، رشوت لینا حرام ہے اس کو نہیں چھوڑا، غلط نگاہ اٹھانا حرام ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ پاک نے تو اس لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھوایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یاد رکھنا اگر روزے کی حالت کے اندر بھی تو نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، روزے کی حالت کے اندر بھی تو نے رشوت لینا نہیں چھوڑا، روزے کی حالت کے اندر بھی تو نے سود کھانا نہیں چھوڑا، روزے کی حالت کے اندر بھی تو نے دل کے اندر بغض اور کینہ کسی سے رکھنا نہیں چھوڑا، روزے کی حالت میں بھی غیبت کرنا نہیں چھوڑا، روزے کی حالت میں بھی چغلی کھانا نہیں چھوڑا، روزے کی حالت میں بھی بد نگاہی کو نہیں چھوڑا، روزے کی حالت میں بھی غلط نگاہ کو نہیں
نہیں چھوڑا، روزے کی حالت کے اندر بھی غلط ناپ تول کو نہیں چھوڑا، روزے کی حالت میں بھی جھوٹی قسمیں اٹھانا نہیں چھوڑا، روزے کی حالت میں بھی عدالت میں جا کر کسی کے خلاف جھوٹی گواہیاں دینا نہیں چھوڑا، تو یاد رکھ تجھے تیرا روزہ تو فائدہ بالکل نہیں دے گا، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا، ایک تو یہ ہے کہ تیرا روزہ مشکل ہے کہ قبول ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک نے تجھے ان گناہوں سے نہیں روکا، تیرے روزے نے تجھے ان گناہوں سے منع نہیں کیا، تیرے روزے نے تجھے ان غلط کاریوں سے منع نہیں کیا، تو پھر تو اپنے ایمان کی فکر کر، تیرے ایمان کے اندر شک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان پر روزہ فرض ہے۔ اللہ کیوں فرض ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جائے۔ اگر روزے کے ساتھ بھی تیرے اندر تقوی نہیں آیا، روزے کے ساتھ بھی تیرے اندر خشیت الہی نہیں آئی، روزے کے ساتھ بھی تیرے اندر احساس نہیں جاگا، روزے کے ساتھ بھی تیرے اندر وہ ایمانی جذبہ نہیں ابھرا، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر، اپنے ایمان کی تجدید کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے رو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے ایمان مانگ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر منا رو، اللہ مہربانی فرما، مجھے کامل ایمان عطا فرما، مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو ایمان صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روزہ رکھا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے کچھ اون لے کے آئے، حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اون کو کاٹا، اون کو بنایا، شام کو وہ اون کو بنا کے اتنا پیسے جمع ہو گئے، اتنا خرچ آ گیا کہ شام کو 2-4 روٹیاں افطاری کے لیے آ گئیں۔ شام کو روٹی پکا کے بیٹھے تھے، افطاری کا وقت ہوا، اللہ اکبر، دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، کون ہے؟ فرمایا مسکین ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ واہ علی المرتضیٰ تیرا گھرانہ، واہ حضرت فاطمہ تیرا گھرانہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا یہ میری روٹی اٹھا کے اس مسکین کے دے دو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ تو جنت حاصل کرے، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ فرمایا میری روٹی بھی اٹھا کے دے دو۔ حسن و حسین یہ شہزادے بھلا کیسے پیچھے رہتے؟ حسن و حسین نے کہا اماں ہماری روٹی بھی اٹھا کر اس مسکین کو دے دو۔ وہ ان کو دے دیا، خالی پانی کے ساتھ افطاری کر لی، صبح پھر روزہ پانی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن پھر اسی طرح، پھر شام کا وقت ہوا، وہ یہودی سے اون لے کے آئے، اس کی مزدوری کے ساتھ جو کچھ ملا کھانا پکا کے سامنے رکھا ہی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھانا بھی سامنے رکھا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، کون آیا دروازے پہ؟ کہنے لگے ایک یتیم ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ وہ سارا کا سارا کھانا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلے دن بھی فرمایا پانی کے ساتھ پھر روزہ، پھر ساری۔ اللہ اکبر۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن بھی فرمایا اسی طرح اون لے کے آئے، اسی طرح مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد فرمایا روٹی پکا کے شام کے وقت سامنے کھانا رکھا ہے، دسترخوان کے اوپر افطاری کے وقت روٹی رکھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہ ایک قیدی ہوں، غزوہ بدر کا قیدی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی پتہ ہے کہ اسلام کے دشمن ہے، یہ غزوہ بدر میں اسلام کے خلاف اس نے تلوار چلائی ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف اس نے تلوار چلائی ہے، غزوہ بدر میں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یہ جرأت اور طاقت کا مظاہرہ کرنے آیا تھا۔ گرفتار ہوا، چھوٹا، جیسے ہی اس کو رہائی ملی، اس کو بھوک لگی،
ہی سیدھا علی المرتضیٰ کے دروازے پہ پہنچا. اس کو بھی پتا تھا لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے, جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ان کے دروازے سے میں بھوکا نہیں آؤں گا. دروازے پہ دستک دی, کون ہے؟ میں ایک قیدی ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ تو اسلام کا دشمن ہے, یہ نہیں کہا کہ تو کافر ہے, یہ تو نہیں کہا کہ تو میرے ابا کا دشمن ہے, یہ تو نہیں کہا کہ تو اسلام کو مٹانے آیا تھا. کوئی تانا نہیں دیا, کوئی بات نہیں کی, کچھ نہیں کہا. نہ یہ کہا کہ ہم تو خود 3-4 دن سے بھوکے ہیں, ہمارا کیا ہوگا. اللہ اکبر. کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا. آج ہم بھی اپنے ایمان کو ٹٹولیں, آج ہم بھی اپنے اندر کو ذرا دیکھیں. آج جب شام کے وقت تیرے اور میرے دسترخوان کے اوپر افطاری کے وقت قسم قسم کے کھانے رکھے ہوں, کبھی یاد کر لینا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر وہ فاطمہ, اللہ اکبر, جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اس کے گھر کا کیا تھا. تیسرا دن ہے, فرمایا سارا کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا. صبح ساری تھی, چوتھا دن آ گیا, بغیر کچھ کھائے پانی کے ساتھ ساری کر کے روزہ رکھ لیا. اب 3-4 دن کا جس کو فاقہ ہو اس کے اوپر کیا گزرے گی. صبح نماز پڑھنے لگی, اما فاطمہ مصلی کے اوپر بے ہوش ہو کے گر گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے. فرمایا آگے تشریف نہیں لے گئے, پیچھے پیچھے نماز پڑھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کا ان کو احساس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھیں بچا رہے تھے, کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا حال نہ پوچھ لیں. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا حال پوچھ لیا تو میں علی المرتضیٰ کیا کہوں گا, یا رسول اللہ آج اتنے دن کے فاقے کی وجہ سے آپ کی بیٹی فاطمہ مصلی کے اوپر بے ہوش پڑی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ فوراً پیچھے کی طرف واپس گھر کے اندر بھی حالت نہیں دیکھی گئی, باہر نکل گئے. اب سوچ رہی ہیں کہ کوئی ایسی مزدوری کی جائے, کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق عطا فرما دے, جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا فاقہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر. بازار کے اندر نکلے ہیں, باہر نکلے ہیں, ایک آدمی اونٹ لے کے آیا, بڑا حسین و جمیل آدمی ہے, بڑا خوبصورت آدمی ہے, بڑا نیک آدمی لگتا ہے, لیکن لگتا مسافر ہے. اس نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کی, اے علی المرتضیٰ, میں یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہوں, کیا آپ یہ اونٹ خریدیں گے؟ اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے تو گھر کے اندر فاقے ہیں, میرے پاس تو اتنی رقم نہیں, میرے پاس تو اتنی پیسے نہیں کہ میں آپ کا یہ اونٹ خرید سکوں. اس نے کہا یہ میں اونٹ ادھار پہ دینا چاہتا ہوں, مجھے آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے, مجھے آپ کے اوپر پورا یقین ہے, آپ یہ اونٹ لے لو اور یہ بیچ کر مجھے پیسے دے دینا. یہ اونٹ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کتنے کا لوگے؟ فرمایا میں 100 درہم کا لوں گا, 200 درہم کو لوں گا. اس نے وہ مہار اونٹ کی پکڑائی اور چل نکلے, فوراً غائب ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہاں موجود ہیں. دوسری طرف سے اللہ اکبر ایک اور آدمی آیا, وہ بھی مسافر لگتا ہے, وہ بھی باہر کا لگتا ہے, وہ بھی بڑا حسین و جمیل لگتا ہے, وہ بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے. آگے کہنے لگا او علی المرتضیٰ کیا یہ اونٹ مجھے آپ فروخت کرو گے؟ کہاں ہاں میں کیوں نہیں فروخت کروں گا. کہنے لگے کتنے پیسے لوگے؟ میں اس کے 300 درہم لوں گا. فرمایا ٹھیک ہے یہ لو 300 درہم. 300 درہم حضرت علی المرتضیٰ کو دیے, اونٹ کی مہار پکڑی اور غائب ہو گئے. اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے غلام ہیں. غلام کو فرمایا جا کر اس اونٹ بیچنے والے کو ڈھونڈ کے آ جس
جس سے ہم نے اونٹ خریدا ہے، جس سے ہم نے اونٹ لیا ہے، اس نے ہمیں ادھار کے اوپر اونٹ دیا ہے، جا یہ پیسے اس کو دے کے آ، جا یہ پیسے اس کے حوالے کر کے آ۔ اللہ پاک نے ہمیں رزق عطا فرما دیا، اسی میں سے غلام گیا، شام تک اونٹ کو ڈھونڈتا رہا، اونٹ والا نہیں ملا، اس اونٹ والے کو ڈھونڈا، اونٹ والا نہیں ملا، اونٹ والا حضرت علی المرتضیٰ بڑے پریشان ہے، بڑی پریشانی، آپ کی طرح اور میری طرح تو تھے نہیں کہ چلو یار کسی کے پیسے آ گئے اب تو ہضم کر لو، چلو یار کسی کے پیسے آ گئے اب تو دھوکہ ہو گیا، اب تو اس کو ملے یا نہ ملے، ابھی تو ہمارا کام چلتا ہے، ابھی تو ہمارا کام نکلتا ہے۔ نہیں، وہ صحابہ تھے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ ایسے غلام تھے، ان کو پتہ تھا کہ آج اگر ہم کسی کا 1 روپیہ، آج ہم اگر کسی کا 1 درہم لیں گے تو جیسے ہی ہماری موت آئے گی سب سے پہلے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھو، جتنی قوموں پر عذاب آئے ہیں، کبھی کسی قوم پر اس طرح عذاب نہیں آیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، کسی قوم پر اجتماعی عذاب اس لیے نہیں آئی کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، کسی قوم پر اجتماعی عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قوموں کے اوپر آپ عذاب کے حالات کو دیکھو، کوئی دھوکہ کرتا تھا، کوئی غلط ناپ تول کرتا تھا، کوئی ملاوٹ کرتا تھا، ان ساری بیماریوں کی وجہ سے ان کے اوپر اجتماعی عذاب آئے۔ مختصر میں عرض کروں کہ حقوق اللہ کی وجہ سے اتنی عذاب نہیں آئے جتنے حقوق العباد کی وجہ سے عذاب آئے ہیں۔ آج ہم حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے، آج ہم حقوق العباد کو نہیں دیکھتے، آج ہم دوسرے کے حق کو نہیں پہچانتے، آج ہمیں دوسرے کے حق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اللہ چاہیں گے تو اپنے حقوق کو معاف فرما دیں گے، لیکن یاد رکھنا جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے لے کر پریشانی کے عالم کے اندر گھر پہنچے، گھر جا کر آگے کیا دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تو بات آئی ہے، آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا، علی المرتضیٰ میری بیٹی کا 4تھا دن کا فاقہ ہے، میری بیٹی کا 4تھا دن ہے، کچھ نہیں کھایا پیا، میں علی المرتضیٰ کیا جواب دوں گا؟ لیکن اس کے برعکس کیا دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے ہیں منہ مبارک سے نور کی لاٹیں نکلتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ پریشان ہوئے، فرمایا جب آگے ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ بھی سوچ ہی رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او علی المرتضیٰ کیا ہوا، جس کو پیسے دینے تھے اونٹ والا نہیں ملا؟ حضرت علی المرتضیٰ بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے سارے حالات کا پتہ بتا دیا، اللہ نے قرآن بھی نازل فرما دیا۔ پہلے دن فرمایا ایک آپ نے کھانا رکھا، ایک مسکین نے آواز لگائی، تم نے وہ کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دیا۔ دوسرے دن فرمایا افطاری کے وقت کھانا رکھا، پھر دروازے پہ آواز لگانے والے نے آواز لگائی، میں ایک یتیم ہوں، سارا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا۔ فرمایا تیسرا دن ہوا، تیسرے دن پھر تمہارے سامنے کھانا رکھا تھا، پھر آواز آئی کہ میں ایک قیدی ہوں، قید سے چھوٹ کے آیا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تم نے اٹھا کر وہ سارا کا سارا اس کو دے دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین تو یہ سارا دیکھ رہا تھا، اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کھانے کے اوپر مسکین کے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے کھانے کے اوپر وہ یتیم کے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے کھانے کے اوپر وہ ایک قیدی کے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے بھیج دیا، فرمایا علی المرتضیٰ ٹھیک ہے، تو صبح مسجد نبوی میں آیا، پیچھے پیچھے چھپ کے تو نماز پڑھ کے چلا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فاطمہ کا حال نہ پوچھ لیں، میری فاطمہ کے اوپر بے ہوشی تھی۔ اللہ اکبر، فرمایا میری اللہ رب العالمین، میرے اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آیا، میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا دیکھ میری فاطمہ نے کتنا بڑا صدقہ کیا، میرے علی المرتضیٰ نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ حکم فرمایا جا جنت سے ایک اونٹ لے کے جا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں پکڑا کیا۔ ادھر اللہ نے حضرت میکائیل کو حکم فرمایا او میکائیل جا میرے علی المرتضیٰ کو اتنے پیسے دے، جنت کا اونٹ واپس لے کر جنت میں پہنچا دے۔ جب اللہ کے نام کے اوپر، جب اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، اللہ کی قسم اللہ پھر نعمتیں بھی اس طرح دیتی ہیں، اللہ پھر مدد بھی اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا، انہوں نے آ کر اونٹ دے دیا، حضرت میکائیل نے آ کر وہ اونٹ خرید لیا۔ میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم بھی اسی طرح کریں۔ اگر ہم بھی اپنے کھانے کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں گے، اگر ہم آج اپنی ضروریات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں گے تو قرآن کی یہ آیت کے مصداق ہم بھی بن سکتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہم بھی یہ اس کے مصداق بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا پتہ نہیں تیری تو اور میری نیکیاں قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو ہم دوسرے کے اوپر خرچ کریں گے، جو وہ نیکی کرے گا، اللہ اس کا ثواب ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ وہ دیکھو حضرت ربیع بن سلمان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حج کا قافلہ ہے، جا رہے ہیں حج کے لیے روانہ ہوئے، کوفہ کے اندر پہنچے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ان کا پڑاؤ تھا، وہاں ٹھہرے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کی جامع مسجد کے سامنے ایک جانور مردہ پڑا ہے، غالباً خچر لکھا ہے، وہ مردہ پڑا تھا۔ ایک عورت آئی نقاب کے اندر، مکمل پردے کے اندر، مکمل اس کے اوپر برقع موجود ہے، اس نے اس پلید جانور کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا، اس کو ایک تھیلی کے اندر ڈالا، وہ جانے لگی۔ اس وقت اچھا دور تھا، حضرت ربیع بن سلمان اٹھے، ان سے رہا نہ گیا، ان سے برداشت نہ ہوا کہ یہ کون ہے جو آج حرام جانور کھانے پہ مجبور ہے۔ اس عورت کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ وہ عورت ایک کچے مکان کے اندر ہے، ایک تھوڑا سا عام سا مکان تھا، اس کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ عورت داخل ہوئی، بچیوں کو کہنے لگی اے بچیوں آؤ یہ گوشت لے کے آئی ہوں، اس گوشت کو پکا لو۔ حضرت ربیع نے سنا تو آواز لگائی او اللہ والی، یہ تو ناپاک جانور کا گوشت لے کے آئی ہے، یہ تو پلید جانور کا گوشت لے کے آئی ہے، تو اپنی بیٹیوں کو کیوں کھلا رہی ہے؟ اس نے فوراً وہاں سے آواز دی، کہنے لگی میں سید زادی ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، آج کتنے دن ہو گئے میرا خامن فوت ہو گیا، میں باہر نہیں نکلتی، ہمارا مکمل پردہ ہے، میرا بیٹا کوئی موجود نہیں ہے، گھر کے اندر بچیاں ہیں، آج فاقے کی یہ حالت ہے کہ آج ہم اگر یہ حرام نہ کھائیں تو ہمیں ہماری بچیوں کو شاید زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت ربیع کے دل کے اوپر بڑی چوٹ لگی، فوراً انہوں نے وہاں فیصلہ کیا او ربیع تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو حج کے لیے پیسے بھر رہا ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھوکی ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر فاقے ہیں، اگر میں روضہ رسول اللہ پہ جاؤں گا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اور ربیع میری اولاد کو بھوکا چھوڑ کر میرے روزے کے اوپر کیا کرنے آیا تو میں کیا جواب دوں گا؟
کہنے لگی او اماں ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ واپس چلے گئے، بازار کے اندر گئے، جتنا بھی زیادہ راہ لیا ہوا تھا، جتنا بھی پیسے تھے، جتنے بھی حج کے لیے خرچہ تھا، جتنا بھی رقم تھی، جا کر بازار سے ان کے لیے سامان خریدا، جا کر بازار کے لیے ان سے راشن خریدا، راشن کو ایک بڑے تھیلے کے اندر ڈالا اور باقی جتنی رقم بچی وہ اس سامان کے اندر رکھ دی۔ آ کر دروازے کے اوپر پہنچا دیا، کہنے لگی اماں مجھ ربی سے اتنا ہو سکتا ہے، اب یہ مہربانی کرو قبول کر لو، انکار نہ کرنا، میں نے حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے حج کا سفر موقوف کر دیا، اب وہی جتنا حج کا خرچہ تھا وہ میں نے آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ اب انہوں نے لے لیا۔ حضرت ربی واپس آئے، قافلہ جانے لگا، کہنے لگے ربی چلیے۔ حضرت ربی نے فرمایا میں حج کے لیے نہیں جا رہا۔ ربی کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگے بس میں نہیں جاؤں گا، جتنی بھی انہوں نے کہا، کہنے لگے نہیں جاؤں گا، کسی کو نہیں بتایا، قافلہ حج کے لیے چلا گیا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ قافلہ جب واپس آ گیا، حضرت ربی پریشانی میں کہ یہ قافلے والے تو حج کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سننا، ذرا دھیان سے سننا، جب تم کسی اور کی خیر خواہی کرو گے، جب تم کسی اور کا احساس کرو گے، اللہ کتنا بڑا انعام عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا قافلے کا ایک آدمی آ کے ملا، کہنے لگا او ربی یہ اچھا کیا ہمارے ساتھ آپ کیوں نہیں چلے؟ وہاں پر جب ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے وہاں بھی آپ موجود تھے، جب ہم مینا میں پہنچے وہاں بھی آپ موجود تھے، عرفات کے اندر بھی آپ موجود تھے، روضہ رسول اللہ پہ بھی آپ موجود تھے، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حضرت ربی فرمانے لگے کہ شاید یہ بندہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، تیسرا بندہ آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا۔ حضرت ربی کو اعتماد نہ آیا، قافلے کا امیر آیا، قافلے کا امیر آ کر ملا، اس نے آ کر ملنے کے بعد اس نے زور سے ان سے معانقہ کیا، ان کو جھپی ڈالی، کہنے لگے ربی یہ بھی کوئی بات ہے؟ مینا کے مقام کے اوپر جب ہم جانور ذبح کر رہے تھے، میں نے جانور ذبح کرنے سے آپ جانور ذبح کرنے کے وقت آپ نے یہ تھیلی مجھے پکڑائی، یہ وہی تھیلی تھی جس کے اندر حضرت ربی کی رقم تھی، جس کے اندر حضرت ربی کے پیسے تھے۔ کہنے لگے یہ تھیلی آپ نے مجھے پکڑائی تھی، میں جانور ذبح کر کے میں نے دیکھا کہ میں ربی کو واپس کروں، تو ملا ہی نہیں مجھے، پھر کہاں چلے گئے تھے اور ہم سے جلدی واپس کیسے آ گئے؟ حضرت ربی دھانے مار مار کے رونے لگے۔ مسجد کوفہ کی جامع مسجد کے اندر پہنچے، وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یوں ٹیک لگا کے تھوڑی دیر بیٹھے، آنکھ لگ گئی، آنکھ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ربی تو نے یہ قربانی کی اور وہ قربانی بھی میری اولاد کے اوپر دی، تو نے حج چھوڑ دیا، میں نے اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے ایک فرشتے کو مقرر کیا جس نے آج اس سال تیرے بدلے میں حج کیا ہے، اور اللہ پاک نے اس فرشتے کو مقرر کر دیا ہے وہ قیامت تک ہر سال تیرے نام کا حج کرتا رہے گا۔ اور یہ جو تھیلی قافلے کے امیر نے آ کے دی ہے، یہ تیری وہی تھیلی ہے، یہ میں محمد الرسول اللہ تجھے واپس کر رہا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی اولاد پر جو تو نے احسان کیا میں وہ احسان تجھے واپس کر رہا ہوں، یہ تیرے اپنے پیسے، یہ تیری اپنی پوری رقم ہے، اس کی گنتی کر لو۔ میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دو، اپنی ضروریات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دو، اپنے کھانے کے اوپر دوسروں کے کھانے کو ترجیح دے دو۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اس طرح کر لیا، قیامت والے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تیرا اور میرا حساب ہوگا۔ کون فاطمہ؟ فرمایا میدان معاشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، فرمایا پل صراط کے اوپر ہر بندہ پریشان ہوگا، آواز آئے گی یا ایھا الناس غضوا ابصارکم، او لوگو اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ کیوں بھئی کیا بات ہے؟ فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر پل صراط سے ہونے لگا ہے۔
تو اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام ہو جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دریا کی طرح بہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بہا سخاوت ہوتی تھی۔ آپ بھی اس مہینے کے اندر سخی بن جاؤ، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ مدرسہ عربیہ جامعہ ختم نبوت جناب نگر سے حضرت مولانا صغیر احمد صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہمارے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ان کا پورا سال راشن کا، کھانے پینے کا انتظام مکمل طور پر دوائی مدرسے کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اس مدرسے کے اور اس تنظیم کے ماتحت تقریباً ملک پاکستان میں 70 سے زیادہ مدارس، بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں۔ تو آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ یا جتنا بھی ہو سکے اس مدرسے کا تعاون کریں۔ نہیں معلوم تیرا اور میرا روزہ کہاں قبول ہو نہ ہو، جب ہم کسی طالب علم کے منہ کے اندر پیسے دے کر ایک کھجور کا دانہ ڈال دیں گے، تیرا اور میرا روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جو طالب علم قال اللہ و قال الرسول پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، 24 گھنٹے وہ جتنا عبادتیں کرے گا اس کی عبادتوں کا ثواب بھی تجھے ملے گا انشاءاللہ۔ تو نماز کے بعد انشاءاللہ حضرت یہاں ہوں گے، سارے ساتھی کوشش کریں، اور گندم بھی آنے والی ہیں ان کو لکھوا دیں، جو ساتھی مدرسے میں پھر اپنا عشر پہنچانا چاہے وہ بھی پہنچا دے۔ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید بات انشاءاللہ مولانا صغیر صاحب نماز کے بعد 2 منٹ